نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ محبت و عقیدت عرض کرنے کے بعد عزت و احتشام کے لائق محتشم سامعین و حاضرین احباب زیوکار، ہمارا بحمدہ تعالی درس مسائل فقہ اللہ کریم کے فضل و احسان سے جاری و ساری ہے، اور آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی اس پہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بحمدہ تعالی ہم پانی کی اقسام سے لے کر استنجے کے مکمل مسائل اور وضو کے مکمل مسائل بیان کر چکے اور سیکھ چکے ہیں، اور آج طہارت کا ایک اگلا پہلو ہے، وہ ہے غسل کرنا۔ غسل کے متعلقہ مسائل آج آپ احباب کی گوش گزار کیے جائیں گے، اگرچہ جیسے ہم نے وضو کے دروس کو سلسلہ وار شروع کیا تھا، اسی طرح یہ دروس بھی ہمارے قدر سلسلہ وار ہوں گے، کیونکہ یہ موضوع ذرا تھوڑا سا لینتھی ہے اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے وضو کا سمجھنا ضروری تھا، ایسے ہی چونکہ ابھی ہم طہارت کے مسائل میں ہیں، اور طہارت میں استنجا کے مسائل ہم نے سیکھے، پھر ہم نے وضو کے مسائل سیکھے، اور آج بحمدہ تعالی ہم غسل کے مسائل سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 7 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں ہیں جن سے ایک بالغ مرد یا عورت کا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے وجود میں مادہ منویہ کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا، جسم کے ظاہر کی طرف نکلے اور پھر اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب
یہ شہوت والا معاملہ چاہے خواب میں ہو چاہے بیداری میں ہو، تو مادہ منویہ جو ہی اس کے جسم سے نکلے گا شہوت کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعلیٰ تناسل جو انسان کا ہے، مرد کا ہے، اس کے کنارے یعنی حشفہ اگر وہ کٹا ہوا ہو تو حشفہ کی مقدار کا حصہ آدمی مرد یا عورت کے سبیلین میں سے کسی میں داخل ہو جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، ہمارے یہاں کیسز دیکھنے میں آئے، چونکہ شرعی مسئلہ ہے اس میں اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر مردے یا جانور سے کسی نے وطی کی تو وطی کی صورت میں اگر منی نکل آئے تو پھر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہم جب جناب بشیر پڑھتے تو وہاں ایک دو مرتبہ یہ کیسز آئے کہ دو بندوں نے بکری کے ساتھ یہ عمل کیا، تو یہ انتہائی حیوانیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، لیکن شرعی مسئلہ ہے سو وہ تو سو بیان کیا جائے گا۔ تو مردے یا جانور کے ساتھ اگر کوئی وطی کرے اور اس کی منی نکل آئے تو پھر بھی غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ سونے سے بیدار ہونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا، اس نے اپنا لباس دیکھا تو پتلا سا پانی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سونے سے پہلے اس کا اعلیٰ تناسل منتشر نہ ہو، یعنی سونے سے پہلے اعلیٰ تناسل بالکل نارمل حالت میں ہو، اور سونے کے بعد پھر جب اٹھے تو پھر اس کو نظر آئے کہ وہ پتلا پانی موجود ہے تو پھر بھی اس پہ غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ پھر نشے اور بے ہوشی سے ٹھیک ہونے کے بعد اس نے جسم پر رطوبت پائی، رطوبت تھوڑا سا پانی کا چپکوانا اس طرح کا ہو تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ حیض اور نفاس یہ دونوں معاملات عورتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ حیض وہ خون ہے جو عورتوں کو ماہانہ وار درپیش ہوتا ہے، تو حیض کے خاتمہ کے بعد اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد بھی نفاس کے خون کے ختم ہونے کے فوراً بعد غسل کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جن سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ صورتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کے احوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا، وہ میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انسان کا وجود، خواہ مرد کا وجود ہو خواہ عورت کا وجود ہو، اس کو یہ مراحل درپیش ہوتے ہیں۔ انسان کے وجود سے مادہ منویہ کے علاوہ بھی کچھ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جن کو مزی کہتے ہیں اور ودی کہتے ہیں۔ تو مزی یا ودی کے خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف منی کے مادہ منویہ کے خارج ہونے سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اور پھر رطوبت کے بغیر احتلام ہو تو پھر بھی غسل فرض، مطلب رات کو اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کو احتلام کی کیفیت ہوئی اور صبح جب دیکھا تو کپڑے اس کے بالکل ٹھیک تھے، تو غسل فرض، کیونکہ غسل کے لیے مادہ منویہ کا خارج ہونا اور شہوت کے ساتھ خارج ہونا شرط ہے۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے علاوہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح انگلی کے ذریعے یا کسی اور معاملے کے ذریعے اگر کسی نے شلوار میں لذت حاصل کی تو اس سے بھی غسل فرض نے داخل کرنے سے، لذت حاصل میں داخل کرنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے جانور یا مردے سے وطی کی اور اسے انزال نہیں ہوا تو پھر بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو بنیادی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ انسان کے وجود سے نکلنا، یہ غسل کے فرض کو لازم کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگے کہ جو
غسل ہم کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں۔ غسل میں جو چیزیں بنیادی طور پہ فرض ہیں، غسل میں اس کا طریقہ کار میں انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے پورا پیش کروں گا کہ غسل کہاں سے کیسے شروع کرنا چاہیے اور اس کا اختتام تک سارا اس کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شرعی طور پر اور مسنون طریقے سے جو غسل کیا جاتا ہے۔ آج سلسلہ وار ہم یہ شروع کرنے لگے ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ کلی کرنا، کلی کرنے میں غلوب کرنا، غلوب سے مراد یہ غرارے کرنا، یہاں تک پانی پہنچے۔ کلی کرنے میں غلوب کرنا، عام طور پہ تو ویسے وضو کے اندر بھی غرارہ کرنا چاہیے، لیکن غسل کے اندر خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ غسل میں اتنی تاکید ہے کہ جب روزہ ہو تو اس وقت آپ غرارہ تو نہیں کر سکتے کہ پانی کے اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے وہ سو گیا، تو اسی سونے میں اس کو احتلام ہو گیا، اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب اس نے غسل کرنا ہے۔ اب غسل کرنے میں وہ غرارہ نہیں کرے گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اس کا ساری کا وقت ختم ہو گیا، اب غرارہ نہیں کرے گا۔ اب کیا کرے گا؟ بالکل سمپلی کلی کرے گا اور ناک میں پانی ڈالے گا، لیکن جو ہی روزہ افطار کرے گا دوبارہ سے غرارے والی کلی کرے گا۔ اتنی تاکید ہے اس کی، اس لیے میں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے۔ دوبارہ کلی بھی کرے گا غرارے کے ساتھ اور ناک کی بانسے کی ہڈی تک پانی بھی ڈالے گا، یہ دونوں کام کرے گا، کیونکہ پہلے روزے کی وجہ سے اس عذر لاحق تھا، اب وہ عذر ختم ہو گیا ہے، لہذا عذر کے ختم ہونے کے بعد اس پر اس کو دوبارہ سے دہرانا لازمی ہے، یہ عمل دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ تو کلی کرنا یہ پہلا فرض ہے، اور کلی میں نے ابھی عرض کر دیا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، وہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ بانسے کی ہڈی تک، یہاں تک پانی آپ ایسے رکھیں گے، تھوڑا سا پانی کھینچیں اگر آپ تو بانسے کی ہڈی تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور ناک کو صحیح طریقے سے صاف کیا جائے۔ تیسرا فرض ہے تمام بدن پہ 1 مرتبہ پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک 1 مرتبہ پانی بہانا کیا ہے؟ اور 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ 3 بار پانی بہانا سنت ہے، 1 بار لازمی آپ نے بہانا ہے۔ اب یہ جو تیسرا فرض ہے نا پانی جسم پر بہانا، اس کے اندر پھر کچھ فرائض ہیں جو خاص طور پہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، تاکیدات ہیں جو کوتاہیاں ہم عام طور پہ کر جاتے ہیں اور جو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ میں خاص طور پہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، جو یہاں صاحب نور الرضا نے بیان بھی فرمائی ہیں، کچھ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ تناسل کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر سے جو جلد ہے اس کو ہلا کے اوپر نیچے کر کے اس کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جلد کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، اس کے اندر تک، جلد کے اندر تک پانی پہنچانا ہے ہلا کے، یہ نہیں کہ اوپر سے پانی بہا لیا بس، ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح عورت کا اپنے ظاہر فرج تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور فرج کا وہ حصہ جو اس کا ظاہری حصہ ہے وہاں تک وہ پانی پہنچائے، یہ پانی بہانے کے فرائض میں یہ شامل ہے۔ پھر اگر انسان کے وجود میں کوئی ایسا سوراخ ہو گیا ہے جو بند نہیں ہوا، مثال کے طور پہ اس کو گولی لگی ہے، ران میں گولی لگی، زخم ختم ہو گیا لیکن سوراخ باقی ہے، تو اس سوراخ میں پانی بہانا ضروری ہے، اس سوراخ میں پانی بہانا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی ناف قدرے تنگ ہوتی ہے، تو ناف کے اندر ایسے انگلی پھیر کے اس کے اندر تک پانی بہانا ضروری ہوتا ہے، یہ کوتاہی ہوتی ہے ہم سے، اور وہ حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ جس حصے تک پانی بہانا ضروری ہے اس کا اگر تھوڑا سا حصہ بھی خالی رہ گیا، خشک رہ گیا، تو غسل آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کتنی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔
ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ مرد میں بڑے بال رکھے، عورتوں کے بال ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں، تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چاہے اس سے جانتے ہیں آپ کہ جلد تک پہنچائیں۔ اب عورتوں کے بال اگر بڑے ہیں تو عورتیں سے سر پہ پانی ڈال لیں، سارے بالوں تک یعنی بالوں کے اگلے حصے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، ان کا ظاہر دھو دیں صرف، لیکن جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے کیونکہ وہ جلد ہے اور جلد تک آپ نے پانی لازمی پہنچانا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، ابرو ہیں، تو ان کے نیچے جو چمڑا ہے اس چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ داڑھی بڑی گھنی داڑھی ہوتی ہے، ان کی مونچھیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، گھنی ہوتی ہیں، تو ان تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ دیکھا ہوا کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یہ لاہور کی طرف ایک وہ نوری پوری سرکار کہتے ہیں، ان کے بال اتنے لمبے ہیں، وہ بال آپ نے گتھا ہو کے نا تو لمبے لٹ بن گئی ہے، 3-4 لوگوں نے وہ اٹھائی ہوتی ہے، تو ایسے بالوں پہ جڑوں تک تو پانی نہیں پہنچتا۔ اگر کسی شخص نے، ہم نے دیکھا ایسے لوگ دیکھے جن کے لمبے بال ہوتے ہیں، یہاں تک انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوتا ہے اور بالوں کو کنگھی نہیں کرتے، صاف نہیں کرتے، میل جم کے بال جڑ جاتے ہیں، جڑ تک پانی نہیں پہنچتا۔ اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچا تو غسل ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں جو میں نے آپ دوستوں سے گزار کی ہیں۔ اور اگر عورتوں نے بال گوندے ہوئے ہوں، عورتیں بال گوند لیتی ہیں، تو اس کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور بال کھلے ہیں، گھنے ہیں، تو ان کا ظاہر دھو دے صرف، اگر بال گوندے ہوئے ہیں تو اس کے اندر تک اس میں پانی پہنچانا ہے ضروری۔ تو مطلب مقصود یہ ہے، جو اصولی بات ہے کہ جلد تک، چمڑے تک پانی پہنچنا ضروری ہے، چاہے وہ سوراخ کی صورت میں ہو، سوراخ ہے تو بھی، ناف ہے تو بھی، بال ہے تو بھی، ابرو ہے تو بھی، جہاں کہیں۔ اور بالخصوص ایک اور بات میں عرض کروں، یہاں ان حصوں میں ضرور ہاتھ ایسے مارا کریں، یہ جگہوں پر پانی بہے، یہاں پر کانوں میں پانی بہتا ہے، سائڈوں سے نکل جاتا ہے تو ہم توجہ نہیں کرتے۔ میں نے اس کی تھوڑا سا حصہ بھی اگر رہ گیا تو یہ غسل درست نہیں ہوگا، اور اگر غسل درست نہیں ہوا تو آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات یہ بے لذت رہیں گی، بے اثر اور بے نتیجہ رہیں گی۔ لہذا اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ آج کے درس میں نے آپ کے سامنے غسل کے فرض کے اسباب کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ 7۔ یہ یاد رکھنے آئے کہ جن چیزوں سے غسل کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور دوسرا ہم نے غسل کے فرض پیش کیے۔ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ یہ ہمارے بچے بھی بیان کریں، یہ آپ کو بیٹا مسائل درپیش ہونے ہیں۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیزیں جاننی چاہیے۔ میں آپ سے کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، ہمارے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی مسائل سمجھنے میں اور بیان کرنے میں شرم آتی ہے، اور یہ اعتراض تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ کفار مکہ کرتے تھے کہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے امتیوں کو استنجے کے مسائل سمجھا رہا ہے۔ لیکن حضور تو صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ساتھ پوری امت کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے آئے، ظاہر اور باطن کو پاک کرنے آئے۔ تو باطن کیسے پاک ہوا؟ جب ظاہر پاک ہوگا۔ اور مزے کی بات آپ یاد رکھیے، ایک انسان میں حضرت کتنی حیا ہو سکتی ہے، ایک انسان میں کتنی حیا ہوگی؟ اس کی تشبیہ دیتے ہیں سیرت نگار، وہ کہتے ہیں کہ 16 سال کی کنواری لڑکی میں اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب اتنی حیا والے کو اعلیٰ نے فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ کرو، اونچی بیڑی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ اتنی حیا والی، یعنی جن سے حیا پا کے، جن سے حیا کا فیض حاصل کر کے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ صاحب حیا بنتے ہیں
کہ فرشتے بھی ان سے حیا کر رہے ہیں، تو وہ ذات خود کتنی حیا کی پیکر ہوگی۔ تو اگر یہ مسائل بے حیائی کا ارتکاب ہوتے تو حضور کبھی بیان نہ کرتے، لیکن یہ انسانی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اسی لیے بھیجا ہے۔ اور تمام محدثین نے اپنی کتب کے اندر طہارت کا باب باندھا ہے، اس کے اندر یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں، انہی کی روشنی میں فقہاء نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ لہذا ان مسائل کو سننا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک اور عرض کرتا ہوں، اگر آپ طاہر نہیں رہتے نا، طہارت والے نہیں رہتے، پاکیزہ نہیں رہتے اور ناپاک جسم رہتا ہے، تو آپ کے اعصاب ایٹومیٹکلی اس سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، ان پہ منفی اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ چھوٹی سی بات ہے، مثال دیتا ہوں، آپ اکثر لوگ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد طبیعت حشاش ہوتی ہے یا سستی آتی ہے؟ حشاش ہوتا ہے، حشاش ہوتا ہے۔ اگر اس کو مصنوعی طریقے سے آپ کریں تو آپ طبیعت اور حشاش ہو جائے گی۔ یہ اس کا معاملہ نیچرل ہے، لہذا کبھی بھی اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ جس قدر ممکن ہو، جس قدر ممکن ہو، جس قدر ممکن ہو، طہارت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کئی بار میں دوستوں سے یہاں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو کوئی کام بھی نہ ہو تو باوضو رہا کریں۔ یہ نہیں لازمی کہ آپ نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے پھر ہی وضو، آپ ویسے ہی باوضو رہیں، اس کے اثرات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے یہ ہم نے اگلا کلاس شروع کیا ہے غسل کے احکامات، تو آج ہم نے غسل کے اسباب اور غسل کے فرائض سیکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔